رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحیم و کریم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے۔ پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات کہ جس نے ہمیں غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چن رکھا ہے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے احادیث کے مطابق قرآن مجید کے فوائد اور فضائل۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان لوگوں کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور جو شخص آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے اس کا گھر انشاءاللہ آگ کے لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اور سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، اس لیے ختم فاتحہ میں اس کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم 1 حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل امین علیہ السلام بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ضرور ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کریم کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، سمجھے بغیر، یعنی اگر قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا پھر بھی تلاوت کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میڈیسن دوائیں ہم کو شفا دیتی ہیں، ان کے اجزاء ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، اسی طرح قرآن کریم کے معنی معلوم ہوں یا نہ ہوں پھر بھی اس کے پڑھنے سے شفا اور ثواب ملتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں دوہرا ثواب ملتا ہے اور بغیر دیکھ کر پڑھنے میں 1 ثواب ملتا ہے۔ کچھ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، جیسا قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت، عالم دین کے چہرے کو عقیدت سے دیکھنا بھی عبادت۔ جیسا کہ فرمان عالی ذیشان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اہل سنت کی کئی معتبر اور جلیل القدر ائمہ کی کتب احادیث میں یہ روایت مختلف صحابہ کرام جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کتب احادیث میں ملتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اکثر حضرت علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ علی کے چہرے کو اتنا زیادہ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی جان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث کی روح سے تصور شیخ کا سربستہ راز بھی کھلتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے کہ زنگ آلود لوہے کو سائیکل۔ جو شخص اللہ رب العزت کے عشق میں ڈوب کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس قدر تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو جاتا ہے، بے غرض ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس قدر تلاوت کلام قدیم میں محو ہو جاتا ہے کہ کوئی دعا بھی نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے کبھی بھی فاقے سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔ سورۃ الم تنزیل پڑھنے والا جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ سورت اس طرح اس کی شفاعت کرتی ہے۔ سورت پکار پکار کر عرض کرے گی کہ اے اللہ رب العزت اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس پڑھنے والے شخص کو بخش دے، ورنہ تو مجھے اس خطاب سے نکال دے۔ اور میت کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے کہ جیسے چڑیا اپنے پروں سے اپنے بچوں کو عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص سورہ یاسین اول دن میں دوپہر سے پہلے پڑھنے کا عادی ہو تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کو بیماروں پر پڑھنا باعث شفا ہوتا ہے۔ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ کفر سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی شیطانی شر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت کے فوائد، اسرار اور رموز نکات ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کے فائدے فقط پڑھنے والے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔
مثلا جہاں تک قرآن پاک پڑھنے والے کی آواز پہنچے گی وہاں تک رحمت کے فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ اچانک اچھلنے کودنے لگا۔ آپ باہر تشریف لے آئے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ ایک سائبان تھا جس میں قندیلیں روشن تھیں۔ ان قندیلوں سے گھوڑا ڈر کر دوڑتا رہا، کودتا رہا۔ وہ آپ بارگاہ رسالت ماہ میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح جہاں تک تلاوت قرآن مجید کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک ہر چیز، درخت، گھاس، پھل، بوٹے، حتیٰ کہ در و دیوار قیامت والے دن اس شخص کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ اسی طرح اگر تلاوت کرنے والا کچھ آیتیں پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ تعالی صحت یابی ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ کسی باغ کے پاس سے گزرو تو وہاں کے پھولوں کی مہک دور تک محسوس ہوتی ہے، جس سے دماغ معطر اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لیے ہوا پھولوں سے لگ کر چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ اس ہوا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گزرنے والے کو معطر کر دیتی ہے، لیکن جس منہ سے کلام قدیم جاری ہو اس منہ سے نکلی ہوئی ہوں کیوں نہ دافع ہر بلا ہو۔ صحابہ کرام نے سانپ کے کاٹے ہوں کا سورۃ فاتحہ سے دم کر کے علاج کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر تعویذ کی شکل میں بیماروں کے گلے میں ڈالا جائے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس کی آنکھ دکھتی ہو اس کی آنکھ کے سامنے ایک سبز کپڑا باندھ دیتے ہیں اور اس سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ آنکھ میں سرما لگانے سے نظر قائم رہتی ہے۔ جب یہ معمولی دوائیں کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کر اپنا اثر دکھا سکتی ہیں تو قرآن کریم کی آیتیں اس سے کہیں زیادہ شفا بخش کیوں نہ ثابت ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کی آیتوں سے بیماروں کا علاج کیا۔ جس تعویذ گنڈے اور دم سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے وہ زمانہ جاہلیت کے شرکیہ منتر تھے جن میں بتوں سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے۔ قرآن پاک کی آیتوں سے ان کو کیا نسبت خواہ کرا با عالم پاک۔ زمانہ جاہلیت کے شرکیہ منتروں اور بتوں سے مدد مانگنے والوں کو اس پاک ذات خالق کائنات کے کلام قدیم سے کیا مقابلہ اور کیا نسبت۔ اسی طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت کر کے کسی کو ثواب بخش دیا جائے تو وہ ضرور اس کو پہنچے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنا کمایا ہوا روپیہ کسی کو دوں تو دے سکتا ہوں، اسی طرح اپنے کمائے ہوئے ثواب کو دینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اگر مال چند اشخاص پر تقسیم کیا جائے تو وہ بٹ کر تھوڑا تھوڑا ملے گا اور دینے والے کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا، اور اگر ثواب 100 آدمیوں کو بخش دیا جائے تو سب کو پورا پورا ملے گا اور بخشنے والے کو ان سب کے برابر ملے گا۔ جیسے کوئی عالم یا حافظ 100 آدمیوں کو عالم یا حافظ بنائے، وہ علم تقسیم ہو کر نہ ملے گا بلکہ سب کو برابر ملے گا اور پڑھانے والے کے علم میں اضافہ اور دین اور دنیا میں ترقی ہوگی۔ اصالہ ثواب کی ضروری بحث اور اس کے متعلق تمام اعتراضات اور جوابات انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کے متحد لکھیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، اس نے جو اچھا کام کیا اس کا فائدہ اسی کو ہے اور جو برا کام کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔